اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم لیول 4 کے آج لیکچر نمبر 14 کے اندر ہیں، اور لیکچر نمبر 14 میں آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جہاں تک تعلق ہے آپ کے قرآن کریم کا، تو وہ آپ تیسرے پاؤ کے آپ 14ویں صفحے کو، یعنی اگر آپ پورشن کو دیکھتے ہیں اس کا چوتھا صفحہ بنتا ہے اور اوورال 14واں صفحہ بنتا ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ دیکھیں گے، اور 14ویں صفحے کے اندر بھی آپ دوسرا جو اشارہ ہے زندگی بھی پیاری، اس اشارے کو دیکھیں گے۔ اور گرامر کے پورشن میں جو آج آپ نے ایکسٹرا چیز پڑھنی ہے وہ حروف ہیں، کچھ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان حروف کے ساتھ ان حروف کے داخل ہونے سے فعل مضارع کے اوپر کیا تبدیلی ہوتی ہے اور معنی کس طریقے سے بدلتا ہے، تو یہ چیز بھی آج آپ دیکھیں گے گرامر کے پورشن میں۔ امید ہے کہ آپ کو، جیسے انگلش میں اف سٹیٹمنٹ ہوتی ہے شرط کے لیے، کہ اف یو گو، اگر آپ جاتے ہیں یا جائیں گے تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ پھر میں دین میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کریں گے، اگر وہ ایسے کرے گا تو پھر میں ایسے کروں گا، اگر میں ایسے کروں گا تو وہ ایسے کرے گا، تو اس ٹائپ سے جو جملے ہوتے ہیں، تو وہ اس ٹائپ کے جملے بھی قرآن کریم میں بھی ہیں، تو ان کا ترجمہ ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں اور ان کا جو عمل ہے ایک لفظ کے اوپر جو اثر ڈالتا ہے، اس اثر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کی آیت مبارکہ قرآن کریم کے جو ہم نے پورشن سے پڑھنی ہے وہ 96 نمبر ہے، سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی۔ تو اس کے پہلے اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کو نہیں چاہتے وہ دنیاوی زندگی کے لالچی ہوتے ہیں، چاہے اس زندگی میں کوئی عزت و احترام نہ بھی ہو۔ آپ کو پیچھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کہی پچھلے اشارے میں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، تم نے یہ بات کرتے ہو لوگوں سے کہ ہم نے ہی جنت میں جانا ہے، ہم سے جیسے کوئی وعدہ کیا گیا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ پتہ نہیں عنایت کر دیا گیا ہے، یا آپ جو مرضی کری جائیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی بھیجنا ہے، یہ جو آپ کی سوچ ہے، یہ جو آپ کی بات ہے، اگر یہی ہے تو آپ نے جب جانا ہی جنت میں ہے تو پھر دنیا کی زندگی کیسی؟ آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ موت دے دے، اور وہ آپ دعا بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ ایک چیز یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دنیاوی زندگی کی جو لالچ ہے یہ آپ کو پتہ نہیں جب آ جائے گی اس کے بعد آپ کی آخرت بہتر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو گویا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں ان سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اس معاملے میں سچے ہو کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، تو تم دعا کرو کہ اللہ تمہیں موت دے۔ تو یہ دعا ہر بندے کو کرتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہوتی ہے، اور بندہ مطلب کہتا ہے کہ یار میں کیا اپنے بارے میں کہوں کہ اللہ مجھے موت دے میں جنت میں جاؤں، ایسے مطلب موت دے یہ تو نہیں سوال کرے گا نا، اگر اس کا عقیدہ یہ ہوگا میں جنت میں جانا ہے۔ تو یہ چیز ان سے بات اللہ تعالیٰ نے کہی، اور اس آیت میں پھر اگلی بات ہے کہ برائیوں سے بھری زندگی کسی کو سزا سے نہیں بچا سکتی، یہ بات یہاں پہ کی گئی ہے، چاہے کتنی طویل ہو۔ یعنی انسان کی اگر کوئی زندگی برائیوں سے بھری ہے اور انسان یہ تمنا کر رہا ہے میری زندگی زیادہ ہو، تو زیادہ زندگی سوائے اس کے معاملے کو خراب کرنے کی اور کچھ نہیں کر سکتی۔ زیادہ زندگی ہونا یا برائیوں والی زندگی ہونا، اور اس میں انسان تمنا یہ رکھے کہ وہ جنت میں جائے گا اور اس کے لیے کوئی عمل نہ کرے، کوئی انپٹ نہ لگائے، تو یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ ہم نے لگانی ہے۔ ایسی زندگی گزارو جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو۔ تو میرے خیال سے سب سے پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں، آج خورشیدہ موجود ہیں تو خورشیدہ سے تلاوت کروا لیتے ہیں۔ جی خورشیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ لیجیے گا۔ اوکے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں زیادہ حریص سب لوگوں سے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم تو پکے کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں، ان کو آپ پائیں گے دنیا کے معاملے میں، اعلیٰ حیات زندگی کے معاملے میں بڑے حریص پائیں گے۔ ایک یہ لوگ جو اہل کتاب، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ہے، مشرکوں سے بھی زیادہ ان کو آپ حریص پائیں گے۔ یہ باتیں کرتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، چاہتا ہے ان کا ہر ایک، لو يعمر، کہ کاش وہ عمر دے دیا جائے، 1000 سنہ، 1000 سال، وما هو بمزحزحہ، اور نہیں ہے، حالانکہ یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جو شخص یہ خواہش رکھ رہا ہے کہ مجھے 1000 سال عمر دے دی جائے، وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑا حریص ہے۔ وما هو بمزحزحہ، اور نہیں ہے وہ اسے دور کرنے والا، یعنی ان کی 1000 سال کی ایج کو دور کر سکتی ہے کیا؟ کس چیز سے؟ من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، کہ وہ عمر دے دیا جائے، بالفرض عمر ان کو دے دی جائے، کیا یہ چیز انہیں عذاب سے دور کر سکتی ہے؟ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ لوگ زندہ رہنے کی خواہش رکھتے تھے، چاہے اس کی قیمت جو ہے وہ قیمت کے طور پہ انہیں اپنی عزت ہی کیوں نہ دینا پڑ جائے۔ ہمیں باعزت زندگی گزارنی چاہیے، مگر کیسے؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اسی سے مدد مانگ کے، اسی سے سوال کر کے، اسی کے سامنے جھک کے، نبی کے وسلم کی بات کو مان کے۔ ہمیں اللہ کے سوا دوسروں سے مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی اور موت، رزق اور عزت وغیرہ سب کچھ صرف اور صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ ایک برا اور گناہ گار شخص چاہے کتنا ہی جی لے، ایک نہ ایک دن وہ مرے گا، اپنے کرتوتوں کی سزا پائے گا۔ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے انسان کی، اور فرشتے ہر کام کو نوٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ جناب وہ سند کے طور پہ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک ایک مروی ہے جو بخاری میں 6507 نمبر میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اسے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہ انسان کو یہ ایک تڑپ ضرور ہونی چاہیے کہ جیسے انسان ایک موٹیویٹڈ ہوتا ہے، یعنی اس کی ہوتا ہے نا یار، کسی جگہ پہ جانا ہے، اور وہ جگہ وہ اس قابل ہے کہ اس کا کوئی ایموشنل اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی بھی والد سے ملنا ہے، کافی دیر بعد والدہ سے ملنا ہے، خاوند سے ملنا ہے، بیوی سے ملنا ہے، یا مثال کے طور پہ کسی خاص جو ہے نا وہ ایسی پرسنالٹی سے ملنا ہے جس کا ایک نام ہے، ایک وقار ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، اور آپ کی نظر میں ان کا احترام ہے، اور جب آپ ان سے ملنا چاہ رہے ہو تو ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک الگ سے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جس طریقے سے ایک دنیاوی کیفیت آپ کے اوپر آتی ہے، دنیاوی فائدہ، تو یہ انسان کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے ایک مومن بندے کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے۔ پہلی بات ہے جب کوئی شخص اس کے لیے تیاری کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی ملاقات کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی برائی کے ساتھ گزار رہا ہے تو کیا خواہش رکھے گا اس کے بارے میں؟ تو یہ چیز ہے اصل میں۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ با محاور ترجمہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو نیک اعمال سے بھری ہو۔ احتساب کیجیے، پلان بنائیے، تبلیغ کیجیے۔ اینڈ دن اس آیت مبارکہ میں اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسماء کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسماء ایک اس میں ہے حیا، اس سے پہلے ایک حریص کی جمع احرس ہے، اور ایک حیا ہے۔ حیات جو ہے نا یہ بھی اسم ہے، تا دو زیر تین آگے دو زیر آ گئی ہیں۔ اس پہلے ہم دیکھ رہے ہیں الف لام الذین اسم ہے، اسی طریقے سے آگے بڑھیں تو سنتن وہ اسم ہے، اس کے بعد آگے بڑھیں العذاب الف لام آ گیا ہے، اس کے بعد اللہ الف لام آ گیا ہے۔ تو یہ الف لام کی وجہ سے بصیرن کے اوپر دو پیش آ گئی ہیں، یہ جو ہے نا وہ دو زیر دو پیش کی وجہ سے ہو گیا۔ اس کے بعد آگے احدہم، ٹھیک ہے، احد اسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسم میں شمار ہوتی ہیں چیزیں۔ اسی طریقے سنتن کے نیچے دو زیر ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسم میں شمار ہوتی ہیں۔
تو یہ کچھ اسم ہو گئے جو جن اسم کی ہم نے جمع دیکھنے وہ حدیث کی جمع احرس اور الف کی جمع آلاف. ٹھیک ہے، آلاف بھی آپ نے جب پیچھے جمع مکسر پڑھی ہے تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ آلاف کے وزن پہ بھی جو جمع آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھا کریں. اس کے بعد آگے آپ کا ذرا فعل جو 3 حروف والے افعال ہیں، تو 3 حروف والے افعال کون سے ہیں؟ جی ذرا سرچ کرنا شروع کرتے ہیں. جی ہیرا عمران. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر لتجدن احرسن اور اس کے بعد ناس سر بسرا. پہلا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلا ہمارے پاس جو ہے وہ سر الحمدللہ. بسرا بصیر سے نکلا ہوا. ہاں تو کیسے بنے گا؟ سر کروما کے وزن پہ بسورا. اوہو اللہ خیر، کروما یکروما کے وزن پہ بصیر کب سے بننے لگ گیا؟ سر بسورا ہاں تو یبسرو. اچھا اس کو دیکھتے ہیں، ایک منٹ بات سنیں. یہ اینڈ میں آپ سیدھا چلے گئی ہیں. مجھے بتائیں اس سے پہلے کوئی 3 حروف والا نہیں ہے؟ سر ویسے تو وجدہ، لیکن یہ پھر کمزور میں آ جائے گا نا، ولتجدنہم. چلیں بصیر کیا آپ کروما میں بنا رہے ہیں؟ جی بنائیں. سر. بسورا یبسر کروما یکرم ابسر اکرم بصیر ڈیش بسر. مجھے یہ بتائیں کروما کہ کروما یکرمو کے وزن پہ باسورا یبسرو کا آپ کو کیسے علم ہوا ہے؟ چونکہ یبسرون تو ینسرون کے وزن پہ بھی تو آتا ہے نا. سر پہلے نصرہ پہ میں نے بنایا تو نصرہ ینسرو. عنصر ناصر سر نہیں بن رہا تھا. ہاں تو بصیر نہیں بن رہا تھا، اب یہ کہہ رہی ہیں. جی سر. زبردست. تو یہ بنے گا باسورا یبسرو ابسر بصیر ڈیش بصر. ٹھیک ہے، اگر ناصرہ جی ینسرو پہ ہم کرتے تو ناصرہ ینسرو عنصر، تو یہ اس کا اسم فاعل ناصر بنتا ڈیش ناصر. بسر. ٹھیک ہے، تو اب جی ناصر بنتا تو بصیر تو آیا نہیں تھا، وہ کہاں سے آنا تھا؟ چونکہ بصیر آپ کو پتا ہے اسم فاعل کی جگہ پہ ریپلیس ہوتا ہے اس میں صفت کے طور پہ، تو وہ آتا ہی کروما یکرمو میں ہے. ٹھیک ہے، کروما یکرم اکرم کریم آتا ہے نا بصیر کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی. جی. اور 3 اس کے حروف والا صحت مند کو فعل عملہ عمل. یعملو سے. زبردست، یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. یہ عمل یعملو ہے، یہ تو سمع عاملہ یعملو. سمع یسمو کے وزن پہ اعمل عامل معمول امر. اب ذرا آتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال کے اوپر. جی 3 حروف والے کمزور افعال کے بارے میں کون بتانا چاہتا ہے؟ 3 حروف والے کمزور افعال کون سے ہیں؟ روبینہ بتائیے. سر ولتجدنہم یودو. تا کیا کہ الف نہیں ہے، تا نہیں کرنا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ. لتجدنہم. جی سر یہ وعدہ کے وزن پہ وجد یجدو وجد جد. یجد کس کے وزن پہ؟ وعدہ کے وزن پہ وعد یعد. ٹھیک ہے، وعد جی. یعد عد. وجد یجد واجد جی. وعد واجد یعد. جد. اس کا وہ واجد فعل امر موجود کیسے آتا ہے؟ وجود. جی. وعد یعد آپ کہہ رہے ہیں، اس کا فعل امر کیسے آتا ہے؟ سر جد آئے گا. جد آئے گا سر. وعد یعد عد. واعد موعود وعود. وجد یجد جد. واجد موجود وجود. زبردست. وجود. اس کے بعد آ گیا یود. یہ کس وزن پہ ہے یہ بتانا صرف. یہ سر مسا کے وزن پہ. مسا مسا یا یمسو مسو. مس. مسا. ود ودا یا یود ودا. ودا. واد. واد مودود مودہ. ٹھیک ہے، سر. مسا یمسو مسا. ماسا موسوس موسا. اس طرح بنے گا اس کا. یہ پریکٹس کے ساتھ آئے گا. وداؤٹ پریکٹس آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کہیں کہ یار یہ مسا مسو والا یا مسو والا یا وعدہ یعدو والا یہ ہمیں سمجھ آ جائے. یہ آہستہ آہستہ آئے گا پریکٹس کے ساتھ. سر جب ہماری کلاس ہوتی ہے سیٹرڈے کو ہم ساری پریکٹس کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں اچھی بات ہے. تو اس کے بعد آگے چلیں.
مزید فی کی طرف آتے ہیں. جو مزید فی والا کوئی نظر آ رہا ہے کسی کو یعمر کے علاوہ؟ جی سر اشرکو یحمر. اشرکو یہ کس کے اوپر بنے گا؟ سر اسلم کا کوشچن. اس کی 6 کیز کون دہرائے گا؟ وہ ذرا ہینڈ ریز کرے. ہیرا اور روبینہ کے علاوہ خورشیدہ بانو 6 کیز دہرانی ہے اشرکا کی. سر اشرکا، یشرکو، شرک، نہیں، اسلم یسلم آگے کیا آتا ہے؟ اسلم، اشرک. ہاں تو اشرک آ جائے گا. آگے اشرکا، یشرکو، اشرک، مسلم. مشرک، ہاں ہاں مشرک مشرک. مشرک اور اشرک. اسلام آتا ہے نا تو اشراق آئے گا. اشراق. صحیح ٹھیک سر. ہے. تو الاشراق باللہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تو یہ عشرہ کا یشرکو سیم ایز اٹ اسی وزن پہ آئے گا. تو آپ نے اسلم یسلم کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ایک ایک مثال ذہن میں رکھیں. اس کے بعد پھر اس پہ جو ہے نا وہ کمپیریزن کرتے چلے جائیں. تھوڑا سوچ کے ہوگا لیکن ہو جائے گا. چلیں اس کے بعد آپ کے آگا یعمر. یہ کس وزن پہ ہے؟ بڑا آسان ہے یہ تو. علامہ کے وزن پہ. اچھا مزید فی کو جانچنا زیادہ آسان ہے کمپیریٹیو ثلاثی کو. جی کیونکہ سر. وہ فوراً سے سامنے آ جاتا ہے کہ کیا چیز ہے. وہ مکس نہیں ہوتا نا. وہ مکس ہوتا ہے نا فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل. ٹھیک ہے وہ مکس ہوتے ہیں. تو یہ مکس نہیں ہوتا. یہ سیدھا سیدھا سامنے آ جاتا ہے کہ یار ہے کیا. اس لیے یہ زیادہ آسان ہے. جی یعمر کس وزن پہ؟ سر علامہ کے وزن پہ. علامہ لیمو ہوتا ہے لامو ہوتا ہے. یحلمو. تو یہ تو یعمر ہے. اب یحمر سر. اب میرو تو نہیں ہے، مارو ہے. نہیں امارا حلمہ یعمرو علمو یحلمو. ہاں تو یعلمو ہے نا، لام کے نیچے زیر ہے نا، تو یہاں پہ یعمرو ہونا چاہیے تھا. تو سر میم کے نیچے زیر ہی ہے نا. کہاں زیر ہے؟ زبر ہے. یعمرو سر یعمرو. سر لیکچر میں سبق میں میم پہ زبر ہے نا، یعمر ہے نا سر، وہ بات کریں. اچھا اچھا اچھا. اگر یہ علامہ کے اوپر ہے تو یعمرو کی جگہ یعمرو کیسے ہو گیا؟ سر علامہ یعلمو ہے، عمرہ یعمرو. علامہ یعلمو کب سے ہو گیا؟ علامہ تو یعلمو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. علامہ امرو امر ہیں علم. کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ معمر سمیع یسمعو، سمیع یسمعو. اوہو سامع یسمو کیسے بن گیا؟ یسمعو کیا نہیں اس کی میم کے اوپر شد ہے؟ ضریبہ مزید یا فی کے افعال. اب ذرا یہ دیکھیے گا، ایک منٹ رکے. جی سر یہ مزید فی ہے. مزید فی تو سر یہ مزید فی تشکیل تو والے ہے. اور سر یہ آئیں گے نا. تفعیل کا ہے ہاں جس پہ سر یہ سر علامہ سر پر ایک ہے. بات علامہ یعلمو. یعلمو تو نہیں ہوتا، یعلمو ہوتا ہے. یہ نیچے بھی سر لکھا ہوا ہے عمر سر یعمرو. یہ مجہول ہو گیا نا پھر. ہاں یہی تو میں چیز آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. پیسیوائز ہو گیا یہ. ہم ذرا پیچھے جاتے ہیں اس چیز کو سمجھنے. ایک منٹ رکے ہیں دیکھیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لو یعمرو. کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے جی؟ ذرا پڑھیں روبینہ. کاش وہ عمر دیا جائے. دیا جائے تو کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ یعنی اصل میں ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دیا جائے. ترجمہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے پیسیو وائز کا ہے. سر کام کسی اور کے اوپر ہو رہا ہے یہ. اگر ہوتا ہے ایکٹیو وائز تو پھر یہ ہونا تھا کہ وہ عمر دیتا ہے. جی لیکن یہ ہے وہ عمر دیا جائے. یہ یعنی فعل مجہول نہیں ہے مفعول کے اوپر بات ہو رہی ہے، نہ کہ فاعل کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو سر. گویا یہ فعل مجہول ہے. تو جب فعل مجہول ہے تو پھر یہ یعمرو کی جگہ فعل مجہول یعمرو ہو گیا. ٹھیک ہے ذہن میں رہے گی یہ بات. چلیں وہیں سے جاتے ہیں آگے سے. تو اس وجہ سے ہے یہ علامہ یعلمو ہی ہے، یعلمو نہیں ہے.
لیکن چونکہ فعل مجہول ہے تو یہ یعمرو اس وجہ سے ہو گیا، گویا فعل مضارع یعمرو Yes, سے sir. فعل مجہول یعمرو آئے گا. یہ آپ پیچھے پڑھ کے آئیں اس لیے تھوڑا اس کی پریکٹس ہونی چاہیے، ذہن میں آئے گی بات. اب ذرا آج کا لیسن دیکھ لیتے ہیں، گرامر کا جو پورشن ہم نے پڑھنا ہے. ذرا 1 منٹ سانس لے لیجئے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اسی حلے کچھ بھی نہیں پڑھا، اسی حلے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ یار یہ گروپ میں کسی نے پتہ نہیں یہ آلو والا یا عربی والا سالن بنا کے بھیجا ہوا ہے فیمیل والے گروپ میں، یہ پتہ نہیں کس کی حرکت ہے. یہ آپ کی یو کیو سی جو کلاس ہے نا، اس کے اندر پتہ نہیں کسی نے یہ عربی کا سالن بنا کے اس کی ویڈیو بنا کے ادھر سینڈ کی ہوئی ہے، بھیجنے کسی اور کو ہوگی. میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ سب لوگ دیکھیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ ذائقہ ہی محسوس کر لیں. ہاں ذائقہ محسوس کر لیں. یہ میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے تاکہ سب لوگوں سے ڈیلیٹ ہو جائے. غلطی سے سینڈ ہوئی ہے کسی سے، نازیہ آئی ڈی سے سینڈ ہوئی ہے. چلیں جی، جو حروف شرطیاں ہیں اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں جس سے معنی میں تبدیلی آتی ہے. وہ ہیں ان، من، ما، 3 حروف والے افعال. ٹھیک ہے؟ 3 حروف والے افعال ان کو پتہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب شرط لگتی ہے تو جوابی شرط بھی آتا ہے. میں جب کہوں گا نا اگر تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، اب اس کا جوابی شرط بھی تو آئے گا نا. تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہ بتاؤں گا نا میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اگر وہ ہوگا ٹھیک ہے تو پھر اگر میرے پاس کل بائک ہوگا تو میں آؤں گا. یہاں تک بات کمپلیٹ نہیں ہوگی نا اگر میرے پاس بائک ہوگا، بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو بات کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ اگر میرے پاس بائک ہوگا تو بھائی میں کیا کروں گا؟ تو میں کل آؤں گا. اگر کل انٹرنیٹ پیکج ہوگا تو کلاس ہوگی. اگر آپ ہفتے والے دن تیاری اچھی کر لو گے تو اتوار کو کوئز اچھا ہوگا. ٹھیک ہے؟ گویا جب میں پہلی بات کر رہا ہوں دوسری بات جو ہے نا وہ مجھ سے توقع کی جا رہی ہے کہ میں بتاؤں آپ کو. جی تو اس طریقے سے ان کو 3 حروف والے افعال کہتے ہیں کہ ایک تو وہ حروف شرط ہوتا ہے، پھر آگے جو ہے نا وہ 2 فعل آ جاتے ہیں ساتھ مل کے. اب ہم ذرا پیچھے دیکھ لیتے ہیں کہ 13D کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے تیسرے لیکچر 13 لیکچرز میں. تو وہ لم ہم نے جب مضارع پہ داخل کروایا 3 حروف والے افعال کے ساتھ، تو آپ کو پتہ ہے صحت مند یہ ہیں، کمزور یہ ہیں، یکساں یہ ہیں، حمزہ کے ساتھ یہ ہیں. تو یفعلوا سے وہ بن گیا تھا. یہ کس نے اپنی آڈیو آن کی ہوئی ہے؟ شکیلہ نے. شکیلہ آف کریں یار. اچھا اب یفعلوا سے ہوا یہ کہ وہ لم داخل ہونے کی وجہ سے اس کے اینڈ میں ساکن ہو گیا اور وہ ماضی کے ترجمے میں چلے گیا. یہ ذرا تبدیلی ہوئی تو یہ بن گیا لم یفعل، لم یفعلوا، لم تفعل، لم افعل، لم تفعلوا، لم نفعل، لم تفعل. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، پریکٹس بھی کروا لیا آپ نے. اس کو ہم چھڑی والے لفظ کہتے تھے کہ یعنی چھڑی کی وجہ سے اس کے جو نا وہ ڈر سے اینڈ والی حرکت بھاگ گئی. اس طریقے سے اس کو یاد کیا ہوا بچوں کو یاد کروانے کے لیے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم تھوڑا عربی ٹرم یوز کریں گے نا کہ یار یہ ایسے ہوا ہے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے سمجھنا. وہ اس طرح کے استعمال کی ہوئی ہیں کہ یہ والد اور والدین ویسے ہی چھڑی چھڑی کا استعمال کبھی کبھار کرتے رہتے ہوں گے جو ہے نا وہ بچوں کو اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے. بھائی ان کو پتہ ہوگا کہ بھائی ہم نے یہ چھڑی کیا ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے نا، اس لیے وہ چیز استعمال کریں یاد کرنے کے لیے. یہ ذرا کمزور کے ساتھ پریکٹس آ جاتی ہے. لم یقل، لم یقولوا، لم تقل، لم اقل، لم تقولوا، لم نقل، لم تقل. اس سبق میں ہم سیکھیں گے شرطیہ ان، من، ما، 3 حروف والے افعال ان، من اور ما. ٹھیک ہے؟ اب ذرا دیکھتے ہیں. جیسے شرطیہ جملے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا، جو یہ کرے گا جو یہ کرے گا یعنی یہ کام کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ میں کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو ان کی عربی کیسے بنے گی؟ اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا، یہ بنے گی ان تفعل، یعنی اگر آپ کرتے ہیں تو افعل میں کروں گا. من یفعل جو یہ کرے گا، ینجح وہ کامیاب ہوگا. ما تفعل جو آپ کرتے ہیں، افعل وہ میں کروں گا. تو یہ اس طریقے سے 3 حروف کا استعمال آ گیا، ان کا، من کا، ما کا. اب یہ بھی تھوڑا آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے لفظ لم فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو اینڈ سے ساکن کر دیتا ہے،
یہ ان من ما جو داخل ہوتے ہیں، یعنی جیسے کوئی اور ورڈز جو شرطیاں ہیں وہ جب داخل ہوتے ہیں فعل مضارع کے اوپر تو وہ فعل مضارع کو ساکن کر دیتے ہیں. صرف ساکن ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے بعد بھی جو جواب شرط آتا ہے تو جواب شرط میں بھی اس کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی ان کا عمل ڈبل ہے، یعنی یہ ایک چھڑی نہیں ہے، یہ دو چھڑی کے برابر ہے. اس طریقے سے آپ ذہن میں رکھیں کہ لم جو ہے وہ تو ایک چھڑی تھی، اس نے کیا کیا، اینڈ سے حرکت کو گرا دیا. یہ ان کے پاس دو دو چھڑیاں ہیں، انہوں نے ایک پہلے ایک لفظ سے گراتے ہیں پھر دوسرے سے بھی گرا دیتے ہیں. اصل میں یہ تفعل اور افعل تھا، ان کی وجہ سے تفعل افعل ہو گیا. یفعل ینجہ تھا، من کی وجہ سے یفعل ینجا ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے تفعل افعل تھا، ماں کی وجہ سے تفعل افعل ہو گیا. تو مضارع کے شرطیہ جملوں میں یہ ان جیسے الفاظ چھڑی کی مانند کام کرتے ہیں، ان کی شرط کا جواب بھی اس طرح متاثر ہوتا ہے، یہ دو چھڑی کے جیسے کام کرتے ہیں. جیسے یفعلو ہے تو یہ یفعل کر دیتے ہیں اس کو، جیسے اینڈ سے ساکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. اب یفتح کے ساتھ ان کی ایگزامپل ہے ان تفتح افتح، یعنی اگر آپ کھولتے ہو تو میں کھولوں گا دروازے کی بات. ان تفتح الباب، اگر آپ دروازہ کھولتے ہو، نفتح الباب، میں بھی دروازہ کھولوں گا. تو یعنی ان تفتح اگر آپ کھولتے ہو، نفتح میں کھولوں گا. تو دونوں اینڈ سے ساکن ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ ان کی وجہ سے. تو یہ چیز ہے کہ جب یہ پھر مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس طریقے سے ان تنصر، اگر آپ مدد کریں گے، انصر میں بھی مدد کروں گا، اگر آپ سب مدد کریں گے تو ہم سب مدد کریں گے. تو اس طریقے سے یہ جملہ بنتا ہے. یضرب ہے تو ان تضرب، اگر آپ ماریں گے تو اضرب میں ماروں گا. ان تضرب اگر آپ سب ماریں گے، نضرب ہم سب ماریں گے. تو یہ اس لیے نضرب آ جائے گا، اینڈ میں ساکن ہو جائے گا. تو یہ ہے. اب ہم لیتے ہیں تین حروف والے یکساں حروف. یہ آپ کو پتہ لگ گئی ہے فعل مضارع. اب تین حروف والے کمزور افعال اور یکساں حروف والے بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا. اب یقول سے یقل آ جائے گا، وہ تو آپ کو پتہ ہے. اس کے ساتھ یہ لگانا ہے کہ ان تقل اقل، ان تقولوا نقل. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یعد ہے تو یہ بن جائے گا ان تعد اعد، ان تعدوا نعدوا. یہ جو ہے نا یہ اصل میں ہم یہ جو اس کے حاضر والے سیکھیں اس کو استعمال کر رہے ہیں فی الحال کہ تعد. اگر آپ جو ہے نا وہ وعدہ پورا کرتے ہیں تو میں بھی وعدہ پورا کروں گا، اگر آپ سب وعدہ پورا کرتے ہیں تو ہم سب وعدہ پورے کریں. تو اس طریقے سے بن جاتا ہے. تو یہ یدعو ہے تو یہ والے ہم ان کے استعمال کرتے ہیں. ان تدعو، اگر آپ پکاریں گے، ادعو میں پکاروں گا، یعنی اگر آپ بلائیں گے تو میں بھی بلاؤں گا، آپ سب بلائیں گے تو میں. اگر اس طریقے سے ہوا. اب یہ ہے کہ قرآن ایک حالت کو بیان کرنے کے لیے دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور الفاظ استعمال نہیں ہوتے ہیں، مطلب جیسے وما تفعل، ما استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ابھی آپ نے جو پڑھے ہیں تین حروف، یہ ہیں ان من اور ما. جیسے ان آپ نے اس کا استعمال دیکھ لیا، اس طرح ماں کا استعمال بھی قرآن کریم میں ہے. جیسے ماں کا استعمال ابھی آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ وما تفعلوا من خیر. اب یہ تفعلوا اصل میں کیا تھا، کون بتائے گا کہ ماں نے آگے اس میں کیا تبدیلی پیدا کی ہے؟ جی ہما کیا تھا؟ کیا تھا؟ تفعلون. ہاں تو نون گرا دیا نا ماں نے. تو وما تفعلوا، جو کچھ تم کرو گے، من خیر، بھلائی سے، یعلمہ اللہ، ٹھیک ہے، اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس طریقے سے تبدیلی آ جاتی ہے جیسے تفعلو میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اور اصل میں اب یہ دیکھیں نا، یہ یعلمہ اللہ، یہ لمہ اللہ کیوں ہے؟ یہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا، یعلمہ اللہ، ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا؟ اصل میں تو یعلمو ہے نا، یعنی میم کے اوپر پیش ہونی چاہیے. تو یہ پیش کہاں گئی، کون بتائے گا؟ یہ ساکن کیسے کر دیا اس کو، یعلم کیوں کر دیا؟ جی سر ہاں اللہ کی وجہ سے پیش نہیں بھائی، یہ جی ہما ندیم آپ ذرا بتائیں. سر وہ جی ہما ندیم، سر میم کے اوپر آواز آپ کی ہلکی آ رہی ہے، کیا وجہ؟ بھائی یہ سوال کیا کرا آپ نے؟ بھائی یہ جو ماں ہے نا، ماں، اس نے شرط کے اوپر بھی ایفیکٹ ڈالنا ہوتا ہے، اثر کرنا ہوتا ہے، اور جواب شرط کے اوپر بھی کرنا ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں وما تفعلوا من خیر، تم جو کچھ کرو گے بھلائی سے، جس طرح تفعلوا پہ اس نے ایفیکٹ ڈالا ہے اور اس کے اینڈ سے نون گرا دیا ہے، اسی طریقے سے یعلمو کو اس نے کیا کر دیا، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لم پہ میم کے اوپر جو آپ نے جو ہے نا وہ جزم لگا دی ہے، یہ کیوں لگائی ہے؟ یہ ماں نے اس کے اوپر عمل کیا. تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ یہ جو شرط ہیں، شرط والے حروف ہیں ان من ما جو آپ نے پڑھے ہیں، یہ وہ ہیں جو شرط اور جواب شرط، یعنی جو آپ شرط لگا رہے ہیں اس کو بھی، اور جواب شرط جو اس کے اوپر رسپونڈ آئے گا
جو اس کا رد عمل ہوگا یا جس بھی طریقے سے، تو وہ اس کے اوپر بھی عمل کرتا ہے. گویا یہ ڈبل چھڑی کی مانند ہے. یہ چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے آپ نے کہا من یعمل سوءا یجز بہ، ٹھیک ہے، جو کوئی برائی کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. تو مجھے یہ بتائیں من یعمل سوءا، جو کوئی برائی کرے گا، یعمل اصل میں کیا تھا؟ یعملو. اچھا، یہ یجزا، زا کے اوپر زبر کیسے آ گئی؟ یعنی کوئی عمل ہی نہیں کیا اس نے، من نے، کیا وجہ؟ سر دو ساکن جمع نہیں ہوتے نا، جیم پہ ساکن تھا پہلے، یوجزا تھا، پھر یوجز نہیں بن رہا تھا نا. کیا مطلب؟ نہیں سر یہ مفعول تھا نا، اس وجہ سے زبر آ گیا. کس کا مفعول ہے؟ سر یعمل کا. او ہو، مفعول کہاں سے آ گیا؟ سر مجہول ہے شاید. وہ تو سوءن ہے بھائی، مجہول ہے تو پھر کیا اس پہ یہ من عمل نہیں کرے گا؟ سوچیں. سر شرطیہ کی وجہ سے، ہاں شرطیہ من. تو بھائی شرطیہ کی وجہ سے زبر آتی ہے، میں بتا رہا ہوں ساکن ہو جاتا ہے، آپ زبر ڈالے جا رہے ہیں. دیکھیں اس سر بات کو سمجھیں کہ جس طریقے سے لفظ جی جس طریقے سے لفظ لم عمل کرتا تھا نا، وہ کبھی نون اینڈ سے گرا دیتا تھا، کمزور تھا تو کمزور گرا دیتا تھا، یا کوئی مثال کے طور پہ اینڈ میں ساکن کر دیتا تھا. یجزا کے اینڈ میں کمزور ورڈ تھا، کیا تھا؟ یا تھا، یا وہ گرایا اس نے تو اپنا عمل کر دیا ہے. میں نے وہ کہا ایک کام کرے گا، وہ اس نے اپنا عمل کر دیا ہے. وہ یجزا کا یا ہی نہیں ہے یہاں پہ. جزا، یجزا، ٹھیک ہے، اجزا، یجزی، ٹھیک ہے. تو وہ جو جزا یجزی دونوں اس میں بھی ہوتا ہے، اجزا یجزی میں بھی ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کو نظر آ رہا تھا وہ والا یا، وہ یا ہے نہیں یہاں پہ، نظر ہی نہیں آ رہا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یجزی تھا تو یہ یجزا ہو گیا. یہ یجزا کیوں ہوا؟ جس طرح انہوں نے بتایا مجہول ہے. مجہول تو ہے، مجہول ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زا کے اوپر زبر تو مجہول کی وجہ سے آئی ہے، لیکن من نے کیا عمل کیا ہے؟ من نے اس کا یا گرا دیا اینڈ سے. سر کمزور حروف کی وجہ سے. ہاں، کمزور میں آپ کو پتا ہے لم ہے یا یہ جیسے حرف ہیں، یہ عمل تو کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ اصل میں یجزی تھا نا، تو یجزی سے مجہول بنا یجزا، یا جیم زا اینڈ میں پھر یا تھا. لیکن چونکہ من آ گیا تو اس نے اس کا اینڈ میں یا گرا دیا، تو وہ اکیلا بچ گیا یجزا، یعنی گیا ہے نہیں تو زا بچ گیا. تو اب بندہ یہ سوچے یار اس کے اوپر زبر کیسے آ گئی؟ بھائی اس کے اوپر زبر کوئی من کی وجہ سے نہیں آئی. یہ جو زبر ہے یہ اصل میں یجزی تھا، زیر ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ مجہول ہے تو یجزا ہوا. تو یہ اس کے اینڈ میں یا جو تھا وہ من نے گرا دیا، باقی یہ یجزا وہ جو اصل اپنی کیٹیگری میں وہ پڑا ہوا ہے. من نے اس پہ کوئی زبر لانے کا عمل نہیں کیا، بلکہ من نے اس کے اینڈ سے جو کمزور ورڈ تھا اس کو گرا دیا. تو یہ بن گیا آپ کا یجزا بھی. یاد رہے گا؟ جی سر. چلیں آگے چلتے ہیں. اب آ گیا ایک لفظ ہے فعل ماضی سے پہلے کچھ شرطی الفاظ آتے ہیں، جیسے اذا شرط کے لیے آتا ہے نا، کچھ شرطی الفاظ آتے ہیں، لیکن وہ فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. یعنی آپ نے یہ جو پڑھی ہے تبدیلی جو کرتا ہے شرطیہ حروف، یہ تبدیلی کرتا کس میں ہے؟ یہ تبدیلی کرتا ہے فعل مضارع کے اوپر. اگر یہ فعل ماضی میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا تبدیلی کرے گا بھائی؟ پھر یہ حرفن کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. یعنی اذا آیا نا، اذا جب جاء نصر اللہ، جاء تھا بھائی، اصل میں جاء کا کوئی فرق پڑے؟ جاء یا جی ہوا آپ پڑھتے رہے نا پیچھے، فعل ماضی بعد میں کر غائب، ٹھیک ہے، جا رہا ہے پورا. نصر اللہ، نصر کے اوپر پیش، آپ کو پتا ہے فاعل پیش ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے. جاء آ جائے گی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. یہاں پہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اذا جب داخل ہوتا ہے فعل ماضی پہ تو مانن تو تبدیلی کرتا ہے. وہ مانن تبدیلی کیا کرتا ہے؟ وہ فعل ماضی کو اٹھا کے مضارع کے معنی میں لے جاتا ہے، مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے. یعنی اصل میں تو جا کا معنی یہ ہونا چاہیے تھا اذا جا، جب آئی تھی اللہ کی مدد اور فتح ہو گیا تھا، ترجمہ یہ بننا تھا نا اصل میں. لیکن اذا نے کیا کیا؟ اذا نے ترجمہ اس کو پکڑ کے ماضی سے پکڑ کے مضارع میں کر دیا. تو گویا جب اذا لگ جاتا ہے فعل ماضی کے اوپر تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟
اذا جاء جب آئے گی، یعنی آئی نہیں ہے، ابھی کوئی ہوا نہیں کام، جب آئے گی، دیکھیں نا، جب اللہ کی مدد آ جائے یعنی مستقبل کی بات ہے اور فتح ہو جائے، تو یہ اس کا تبدیلی جو ہے وہ لفظاً کوئی تبدیلی نہیں ہوتی فعل ماضی کے اوپر، لیکن معنن اس طریقے سے اذا جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے لما، ٹھیک ہے، لفظ کیا ہے؟ لما۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی عمل کرے نا، یہ بھی اسی معنی میں آ رہا ہے، جب کے معنی میں، یعنی تھوڑا شرط ٹائپ چیز آ رہی ہے، تو اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عمل کرے، کس کے اوپر بلا؟ ماضی کے اوپر، جس طرح مضارع کے اوپر کر رہا ہے، مضارع کے اوپر کرتے ہیں یہ حروف جو شرط کے والے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ماضی پہ نہیں کرتا، ماضی پہ کرتا ہی نہیں ہے، اس چیز کو آپ نے ماضی کے لفظاً میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اس لیے اس لحاظ سے پھر ماضی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ماضی سمعنا یہی تھا، جیسے آپ نے پڑھا تھا سمعا، سمعو، سمعت، سمعت، سمعتم، سمعنا، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، سمعنا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ اس کا الف گرتا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، وہ بھائی اسٹرانگ ایکشن ہے اس کا۔ تو یعنی اس میں تبدیلی کیا آئی؟ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، تو لفظاً کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایون مانن بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ کہ جب ہم نے سنی ہدایت ہم ایمان لے آئے اس پر، یہ تو وہ جنات کی بات چل رہی ہے، جن کی آئی تھنک آیت ہے، وہ انہوں نے یہ بات کی تھی، ہم نے جب سنا، تو اذا تو یہ مانن تبدیلی کرتا ہے کہ اس کو مستقبل میں تھا، لیکن لما وہ بھی نہیں کرتا، اس طریقے سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اصل میں ہم اس کو تبدیلی مانن تبدیلی دیکھ ہی نہیں رہے، فی الحال آپ اس کا لفظاً دیکھیں کہ لفظاً اس نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لے کے آیا۔ تو آئی تھنک آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی، اس کو پریکٹس سے انشاءاللہ آپ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے لیکچر سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ سر لم اگر